بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے باہر نکال دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر شہر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے دن رات وہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما دے۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹے کی خوشی حاصل نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ میں آج بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، آپ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجئے۔ آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 84 سالوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ایک بوڑھے باپ کو 84 سال کی عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں دیا گیا ہو تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے، اسے چومتے اور کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور مذاق کرتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خود سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، میں اپنی بیوی بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کو کہاں بھیجنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچے سے جدا ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اسی لیے وہ تو اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا، آپ اپنی بیوی بچوں کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنی بیوی بچوں کو ڈالنا ہے۔ اگلے دن صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ کو، بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے سفر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا۔
انسان تو کیا، یہاں تو پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ لیکن آج سے 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنی بیوی بچے کو اسی جگہ اتار دو اور پھر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم خاموشی سے آگ میں جلنے کے لیے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، اپنے بیوی بچوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا، میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے لگے۔ اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بی بی ہاجرہ پیچھے دوڑی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے تو دیکھو کہ 84 سال میں ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا، لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی ہاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہمارا پیارا بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ کیا آپ ایسے ہی اپنے اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ہاجرہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں، یہ سوال کرتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا تھا اور بیوی بچے کی یہ حالت دیکھ کر دل اندر سے رو رہا تھا، لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اب ہم کیا کریں گے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑتی رہی اور اپنے شوہر سے بار بار سوال کرتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت ہاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک